اب اس سبق کا ہم تیسرا پیراگراف پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا جو پیراگراف ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں۔ 1857 کی جنگ آزادی وہ جنگ آزادی تھی کہ جس کو ہندوؤں اور مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ کی قیادت میں لڑا تھا۔ بہت ساری وجوہات تھیں جن وجوہات کی بنا پر یہ جنگ مسلمان اور ہندو نہیں جیت سکے تھے۔ 1857 کی یہ آخری جنگ تھی اور اس کے بعد انگریز پورے بر صغیر پر بلا شرکت غیر قابض ہو گئے۔ یہ بہت زیادہ اہم جنگ تھی، ہندوستان کی تاریخ میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ 1857 کے بعد حالات یکایک تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں دونوں ہی شامل تھے، چاہے وہ ہندو تھے یا چاہے وہ مسلمان تھے۔ لیکن جب یہ جنگ ختم ہوتی تھی تو ہندو جو تھے انہوں نے انگریزوں کو یہ چیز باور کرانے کی کوشش کی کہ تمام تر ذمہ داری اس جنگ کی مسلمانوں پر ہے۔ ہمیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ ہم تو مسلمانوں کے غلام تھے، اب آپ کی حکومت آئی ہے تو ہم آپ کے غلام بن جائیں گے۔ اصل مسئلہ مسلمانوں کو تھا کیونکہ آپ نے ان سے حکومت کو چھینا ہے، اس لیے مسلمان جو تھے انہوں نے اس جنگ میں زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے اور مسلمانوں نے ہی اس جنگ کو لڑا ہے۔ اب یہ وہ بات تھی کہ مسلمانوں سے پہلے بھی انگریز نفرت تو کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اس بات کو سنا تو ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنے عتاب کا نشانہ بنایا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگے، انہیں ہر لحاظ سے گرانے اور ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے تھے۔ فارسی زبان جس کو مسلمان اپنے ساتھ لائے تھے اور یہ مسلمانوں کی زبان تھی، دفتری اور عدالتی زبان تھی جیسے آج انگلش ہے، اسی طرح سے فارسی ہوا کرتی تھی، تو انگریزوں نے فارسی زبان کو عدالتوں سے خارج کر دیا تھا۔ اب ان کا عتاب اور دباؤ جو تھا وہ مسلمانوں پر بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں، ذرا سی مزاحمت پر بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھیں، مسلمانوں سے زندگی جینے کا ہر جو رنگ تھا اس کو چھین لیا گیا تھا، ہر طرح سے جو ترقی کے مواقع تھے، ترقی کے جو دروازے تھے وہ مسلمانوں پر بند کر دیے گئے تھے۔ پہلے تو مسلمانوں نے بھی ہر جگہ مذمت کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں کا عتاب بہت زیادہ ہے اور انگریز ان پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اب کمزور ہو چکے تھے مسلمان، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا، یعنی وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اب وہ حکومت سے بھی بیزار ہو چکے تھے اور ساتھ ساتھ ہندوؤں کی جو بے رخی تھی اور جو بے وفائی تھی وہ بھی ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی، کیونکہ اب تک ہندو اور مسلمان جو تھے وہ کافی اچھے طریقے سے آپس میں رہا کرتے تھے، لیکن اب ہندوؤں نے جو بے رخی کا مظاہرہ کیا تھا اس سے مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچی تھی۔ ہم مسلمان مایوس ہو چکے تھے، پسماندہ ہو چکے تھے، اب انہیں یہ لگ رہا تھا کہ بحیثیت قوم ہمارا زندہ رہنا اور بچ جانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اس مایوسی کے دور میں جب ہر طرف مسلمانوں پر ناکامی کے اور بدحالی کے سیاہ بادل چھائے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پر ہمیں ایک ایسی شخصیت بھی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کا اس بری حالت میں ساتھ دیا اور مسلمانوں کو مایوسی کے پردوں سے نکالا، مایوسی کے اندھیروں سے نکالا اور ان کو روشنی کی کرن دکھائی، اور یہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے، یہ ہے سر سید احمد خان۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، یعنی انہوں نے اپنی قوم کو یہ چیز دکھا دی کہ اگر کسی ملک کو سنبھال کر رکھنا ہے یا کوئی ملک بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ ملک چلا گیا تھا لیکن انہوں نے ملت کو بچا لیا تھا اور ملت کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ اگلے پیراگراف میں سر سید احمد خان کی جو خدمات تھیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دی تھی۔ انہوں نے علمی، ادبی اور سیاسی ہر فورم پر ہی مسلمانوں کی مدد کی ہے اور ان کی امداد کی ہے۔ تب یہاں پر سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے رسالہ تہذیب الاخلاق۔ رسالہ تہذیب الاخلاق 1870 میں جاری کیا گیا تھا۔ اب یہ دسمبر 1870 میں جاری ہوا ہے اور اس کا خاص مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو سدھارنا چاہتے تھے اور ان کے نزدیک مسلمانوں کی ترقی اس میں تھی کہ وہ جدید علوم سیکھیں اور اعلیٰ تہذیب اختیار کریں۔
اس رسالے میں جو مضامین شائع ہوئے تھے ان کے مطالعے سے مسلمانوں کی ذہنی اور فکری دنیا میں انقلاب پیدا ہوا۔ اردو ادب کی ترقی میں بھی اس رسالے کا خاص حصہ ہے۔ تو اس رسالے نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خاصا اچھا کام کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچی۔ کیسے تکمیل کو پہنچی کہ انہوں نے علی گڑھ کالج کا افتتاح کیا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا تھا۔ اب علی گڑھ وہ ادارہ ہے جس کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا۔ کئی مسلمان مشہور ہمارے سیاستدان مسلم لیگ کے یہیں سے ہی تعلیم حاصل کرتے تھے، یہیں کے ہی جو ہے فارغ تحصیل تھے، اور اس کے علاوہ اس نے مسلمانوں کی ذہنی جو صورتحال تھی، جو ذہنی سطح تھی، اس پر بھی کافی اثر ڈالا تھا۔ پھر 1884 کا یہاں پر ذکر ہے۔ 1884 میں سر سید احمد خان نے پنجاب کا دورہ کیا تھا۔ زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت ملی تھی، یعنی انہوں نے کافی جو ہے وہ سر سید احمد خان کی مدد کی تھی۔ سر سید احمد خان نے ان کو بلایا اور وہ اس طرح سے آپ کی پکار پر دوڑتے ہوئے چلے آئے جس طرح سے پیاسا پانی پر دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ایک ہی پکار پر لبیک کہنے والے تھے اور آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے والے تھے۔ ایک طرف علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کے زیر اثر لاہور کے جو درد مند لوگ تھے، انہوں نے 1884 میں ایک انجمن کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی انجمن کا نام انجمن حمایت اسلام تھا۔ اس کا مقصد تھا مسلمانوں میں تعلیم کو فروغ دینا اور مسلمانوں کو غیر اسلامی فکر سے بچانا۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں کتابیں اور رسالے بھی شائع کیے تھے۔ انہوں نے خاص کر بچے اور بچیوں کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا تھا۔ انہوں نے جدید تعلیمی ادارے قائم کیے تھے اور پورے ہی ہندوستان میں سالانہ جلسے کیا کرتے تھے، جہاں انہوں نے تمام اہل فکر کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا۔ اس کے بہت سے جو ہیں وہ بانی ہیں، جس میں خلیفہ حمید الدین، غلام اللہ قصور، شمس الدین وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی کالج کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ انجمن حمایت اسلام کا ادارہ بھی آپ کی ہی کوششوں سے وجود میں آیا تھا۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں خاص واقعہ ہے 1867 میں، اور وہ بنارس میں پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے بھاشا زبان کو رائج کیا جائے۔ بھاشا جو ہے وہ ہندوؤں کی زبان تھی، وہ چاہتے تھے کہ اردو زبان کو موقوف کر دیا جائے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اردو جو زبان ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے، اور اس کی بجائے ہماری ہندوؤں کی زبان کو رائج کر دیا جائے۔ اب سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا تھا کہ اب مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ کبھی بھی آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، بلکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا محال ہے۔ اب یہ ہم نے چوتھا پیراگراف پڑھ لیا ہے، اب ہم 5واں پیراگراف پڑھ رہے ہیں۔ 5ویں پیراگراف میں 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس، جس کو پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ ہندو اور مسلمانوں کی جماعت ہے، لیکن بعد میں تاریخ نے واضح کیا، وقت نے واضح کیا کہ یہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، اور جو مسلمان تھے ان کا اس کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا کیا کردار تھا جب یہ جماعت وجود میں آئی۔ تو سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے روکا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم اس میں شامل ہونے سے کافی نقصان پہنچے گا، اس لیے انہوں نے اس چیز میں مسلمانوں کو شمولیت سے روک دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں ہے، جمہوری طریقہ جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، سر سید احمد خان کے نزدیک یہ ہندوستان کے لیے بالکل بھی درست نہیں تھا۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی، کیونکہ سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید وہ
انگریزوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور انگریزوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ انگریزوں کی جماعت میں اور انگریزوں کی حلقے میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، بلکہ سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی دشمنی اس وقت ختم ہو جائے۔ کیوں ہو جائے؟ کیونکہ انگریز حکومت کر رہے تھے، اور اگر مسلمان ان کے ساتھ دشمنی کرتے تو انگریز کبھی بھی ترقی کے دروازے ان کے لیے نہ کھولتے، اور اس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ زوال پذیر رہتے۔ ہندو ترقی کرتے جا رہے تھے کیونکہ انگریز ان کا ساتھ دے رہے تھے اور وہ انگریزوں کے سامنے سر تسلیم خم تھے۔ تو آپ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان بھی انگریزوں کے ساتھ مصلحت کر لیں تاکہ انگریز ان کے لیے بھی ترقی کے راستے کھول دیں۔ پھر یہاں پر ان کی مشہور تصنیف رسالہ اسباب بغاوت ہند کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسباب بغاوت ہند، اس کو لکھنے والے تھے سر سید احمد خان۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے۔ جنگ کے خاتمے تک حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ انگریزوں نے اس جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا تھا، بس پھر مسلمانوں پر بہت زیادہ تشدد ہوا۔ سر سید احمد خان نے یہ رسالہ لکھا تھا اور انگریزوں کی توجہ دلائی تھی کہ یہ غدر اس لیے ہوا کہ انگریزوں نے مقامی لوگوں کو کونسل میں شامل نہیں کیا، اور بھی بہت سے انہوں نے اسباب گنوائے تھے۔ اس رسالے کی وجہ سے انگریزوں میں اور مسلمانوں میں جو دشمنی تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی تھی، اور انگریز اور مسلمان آپس میں قریب ہو گئے تھے، اور انگریزوں نے مسلمانوں کو بھی حقوق دینا شروع کر دیے تھے، کیونکہ آپ نے وجوہات بتا دی تھیں کہ آخر کیوں یہ غدر، کیوں یہ جنگ آزادی ہوئی تھی، اور آپ نے یہ باور کروایا تھا کہ اس جنگ میں صرف مسلمانوں کا حصہ نہیں تھا بلکہ ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ پیش تھے۔ اسباب بغاوت ہند کے بعد 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی۔ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی، یعنی سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو جگا دیا تھا اور اپنی قوم کو انہوں نے اٹھا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، علی گڑھ کی تعلیمات کے ذریعے سے قوم پر یہ بات باور کرا دی تھی کہ تعلیم ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور اگر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تبھی ہی وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں، بصورت دیگر ان کے لیے ترقی ناممکن ہے۔ تو چنانچہ وہ 1898 میں جب وفات پاتے ہیں تو ان کی علم کا اور ان کی تحریکات کا اثر مسلمانوں میں ہو چکا تھا اور وہ جاگ اٹھے تھے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے جس میں سر سید کے رفقا یعنی ان کے جو ساتھی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ محسن الملک سید مہدی علی اصل نام تھا، وقار الملک مشتاق علی ان کا اصل نام تھا، حالی نذیر احمد ذکا اللہ شبلی وغیرہ، یہ تمام سر سید احمد خان کے ساتھی تھے جنہوں نے سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی تھی۔ ہر ایک کی جو خدمت ہے اس کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی تھی، وقار الملک نے سیاسی جماعت کی تشکیل میں مدد کی تھی، حالی نے مسدس لکھی تھی، مسدس جس کو مد و جزر اسلام کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا بیان کیا گیا ہے، زوال کے اسباب کو بتایا گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ نظم ہے کہ جس کو سر سید احمد خان نے اپنے لیے توشہ آخرت قرار دیا تھا۔ اس کا خاص کام یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی تھی۔ اس کے بعد شبلی جو تھے، آپ اگلا صفحہ دیکھیں گے، اس پر آپ اس کو دیکھ لیں۔ اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہوں نے اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر دلوں کو گرما دیا تھا، یعنی شبلی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بیان کیا تھا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کر دی تھی۔ تو یہ اس آخری پیراگراف میں ان کے جو رفقات سر سید احمد خان کے ان کے کارناموں کو بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا اور کس طرح سے مسلمانوں کو جگایا تھا اور کس طرح سے مسلمانوں کی خدمت کی تھی۔ یعنی صرف سر سید ہی نہیں بلکہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی مسلمانوں کی خدمت میں ہمیں سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ آج ہم نے تشکیل پاکستان کا حصہ اول پڑھا ہے، ابھی اس کے مزید حصے بھی باقی ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
اللہ حافظ کلاس.